اگر بیلٹ پیپر پہ پلے کا نشان ہوا تو جو پی ٹی آئی کے شہدائی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ مقصد یہ ہے کہ ایف آئی آر سے ڈراؤ، ان کو جیل میں رکھو اور جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سب کو بند رکھو، تو پھر شاید یہ ان کا جو محبت ہے پی ٹی آئی کی وہ ختم ہو جائے گی۔ آج پریس کانفرنس کریں، آج اپروور بن جائے عمران خان کے خلاف۔ ایک نواز شریف کو پکڑنا کوئی مشکل ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از کریٹیکل۔ جینوئن الیکشنز کے بعد بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ دس کنٹری نیڈز اے ہیلنگ ٹچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نسیم زہرا، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو رات گئے کیا ہوا؟ رات گئے یہ ہوا کہ صنم جاوید اور 3 اور پی ٹی آئی کی خواتین تھیں جن کو بیل ملی کورٹ سے، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ پولیس آئی اور ان کو جیل کے اندر سے لے کر کے چلی گئی۔ کچھ اور ایف آئی آر تھا جس پہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پھر سے اریسٹ کر لیا۔ تو اب یہ موقع ہے کہ اس پہ ذرا ایف آئی آر پہ بات کی جائے۔ اچھا، یہ دیکھیے، بہت بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لیگل پروسیس ہے تو لیگل پروسیس کو چلنے دیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات حقیقت سے آ رہی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایف آئی آرز جو کٹ رہے ہیں وہ کیا کٹ رہے ہیں ایف آئی آرز؟ اگر پی ٹی آئی والے اپنے تمام جو ایف آئی آرز ہیں وہ نکالیں اور ان کی ایک بنا کے لسٹ باہر کرتے ہیں تو شاید آپ لوگ یا تو بہت ہنسیں گے یا بہت روئیں گے۔ مثلاً اب آپ کو کل آپ نے سنا جو ہم نے مسرت چیمہ صاحبہ نے جو کہا ہمیں، انہوں نے کہا ان کے لائر نے بتایا، جو وہ بتا رہی تھی کہ وہ تو فزیکلی لاہور میں تھی نہیں، لیکن وہ ان کا نام 6 ایف آئی آرز میں ہے کہ وہ جو لاہور میں مئی 9 کو وہ جو ایک بڑا بہت ہی یعنی ویری ٹریجک، ڈسٹرکٹیو اینڈ رانگ اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن، جو اٹیکس ہوئے مختلف، تو کورٹ کمانڈر کے گھر پہ اور 3-4 جگہ اور جو عسکری ٹاز اینڈ سون، وہاں اس میں ان کا نام ہے۔ وہ تو تھی نہیں موجود فزیکلی، لیکن اب یہ ایف آئی آرز چاہیے، کیونکہ جب کورٹ بیل دیتا ہے تو پھر یہ ایف آئی آر جو پرچہ، اس سے بڑا مذاق ایف آئی آر کا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی حکومت کے اداروں کی طرف سے نہیں ہوا۔ یہ تو ماننی پڑے گی بات۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ وہ جو کیا نام ہے ان کا، ان کے جو ایکٹنگ سیکرٹری جنرل ہیں عمر رئی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میرے پہ ایک یہ ہے ایف آئی آر کہ میں نے بندوق چوری چھیننے کی کوشش کی، جب یہ مئی 9 کا واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پہ ایف آئی آر میں یہ ہے کہ میں پتہ نہیں فوٹو کاپی مشین یا کون سی مشین چوری کر کے جوڈیشل کمپلیکس پشاور سے جا رہا تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ وہ میرا خیال ڈاکٹر شین مزاری پہ ایک وہ ایف آئی آر تھا کہ انہوں نے کھاریاں کا ایکسپریس وے بند کرنے کی کوشش کی، کہ انہوں نے فزیکلی بند کرنے کی کوشش، وہ تو بیٹھی ہوئی تھی لاہور میں، اسلام آباد میں، سوری، وہ تو کسی چیز میں ملوث بھی نہیں تھی۔ لیکن تو یہ اچھا، تو ایف آئی آر جو ہے، یہ ایف آئی آر تو اب وہ ایک پرزہ بن گیا ہے، ایک ویپن بن گیا، جس سے کہ لوگوں کو جن کو اندر رکھنا ہے آپ یعنی کہ بس بناتے چلے جائیں ایف آئی آر۔ تو اس وقت ٹکر ہے سپریم، اور ٹکر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم بالکل ان چیزوں کے خلاف ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے یہ وہ بالکل نہیں۔ ملک کو تو اس وقت مرہم پٹی کی ضرورت ہے، ملک کو تو ایک سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کسی قوانین آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے۔ تو اب یہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز ایف آئی آرز۔ دیکھیے نا، ایف آئی آر وہ پرزہ ہے، وہ ویپن ہے، وہ ہتھیار ہے جس سے کہ جن کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اندر جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کو پکڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کورٹ کہتا ہے، کیا کہا تھا جسٹس حسن اورنگزیب نے، انہوں نے کہا تھا، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے ایم پی اوز نن آف دیم اسٹینڈ ان دا کورٹ آف لا۔ آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر لگاتے ہیں ان پہ اور ہم اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، آپ پھر بھی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بات ہو جائے کہ یہ ایف آئی آر ہے کیا۔ ایف آئی آر اٹ از ناٹ اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آف اے کرائم۔ ایف آئی آر وہ ڈاکیومنٹ ہے
جس کو اب ہتھیار بنایا ہے ان لوگوں کو اندر رکھنے کے لیے جن کو اب باہر نہیں آنے دینا چاہتے. اچھا کون کون سے کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بھئی اپروور بن جائیں، وہ اپروور نہیں بنتے تو ان کو یا اندر یا وہ پھر انڈر گراؤنڈ جا کے چھپ گئے، جیسے مسرت چیمہ صاحبہ کی جو بات ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کے معاملات ہیں ایسے. پھر دوسرے وہ کیٹیگری ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں، وہ نہیں کرتے، پھر وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. ایف آئی آر، ان کو ایف آئی آر ٹریٹمنٹ ملتی ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کا رگڑا لگاؤ جی، ان کو اندر ڈال دو. آپ 25-30 ایف آئی آر کاٹ دیں تو پھر آپ کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ پولیس لگتا ہے کہ اب ایک طرف چلی ہوئی ہے، پولیس کو آرڈر ملتا ہے. شاید آپ کو ہم نے اس دن بتایا تھا کہ ایک 81 سالہ خاتون ہیں جن کو ایف آئی آر تو کوئی نہیں کٹا تھا بالکل، اور کوئی نوبت بھی نہیں آئی تھی، اور جو لوگ گئے تھے ان کو کہنے کہ جی آپ یہ جس دن عمران خان اریسٹ ہوئے تھے اس کے دوسرے دن انہوں نے شی گیو اے کال فار اے پروٹیسٹ. ان کے ساتھ بہت مہذب طریقے سے سب پیش آئے، جتنے لوگ گئے تھے، پولیس بھی اور لوگ. ان کے ایف آئی آر تو نہیں کاٹا تھا ان کے خلاف، لیکن ان کو منع کرنا تھا، انہیں منع کیا، انہیں روکا گیا. سیکشن 144 لگا تھا، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. تو وہ نہیں کچھ اس پہ لیگلی دے سیڈ کہ یو کانٹ گو آؤٹ. بٹ یہ جو معاملات ہیں کہ کہاں کہاں جا کے کس کس کو روکیں، کیا کیا کریں. ابھی یہ جو خواتین کا معاملہ ہے اور مردوں کا بھی معاملہ ہے، آپ کو ہم نے بتایا تھا کوئی 4-5 روز پہلے کہ ہمیں ان کے لائر نے بتایا، رانا مدثر نے، کہ انہوں نے کہا کہ جی 100 لوگ تھے جو آئے تھے اس کے لیے بیل کے لیے، تو ان کو لیکن بیل نہیں ملی، اور یہ کہا گیا کہ جی اب نئی جج ہیں، نئی جج ہوں گے، میں جا رہی ہوں. تو 26 28 29 کی تو دیکھتے ہیں آج بھی کیا ہوتا ہے اس بیل پہ. اگر حالات بدلے نہیں، اگر ذہن بدلے نہیں، اگر سوچ بدلی نہیں، تو پھر یقیناً اب وہ پھر سے وہ اندر ہی بند رہیں گے، ان کو بیل تو نہیں ملے گی. تو دیز آر سیریس میٹرز. اچھا یہ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ ایف آئی آر بنائیں، یو جسٹ کیپ چرننگ آؤٹ ایف آئی آر، آپ ان کو اندر بند رکھیں لوگوں کو. اچھا دوسرا ایک جو معاملہ ہے، ہم سنتے ہیں کہتے ہیں وہ جی کہہ رہے ہیں کبھی نہیں، کوئی نہیں موڈ بالکل ہی نکلنے دیں گے، بالکل ہی نکالنے دیں گے. یہ جو ایک کہ بھئی آپ خوف اتنا پیدا کر دیں اور الیکشنز کے موقع تک آپ لوگوں کو بند ہی رکھیں، تاکہ کیونکہ پی ٹی آئی اور الیکشنز کے معاملے میں ایک چیلنج تو ہے حکومت کے لیے، اور جو پالیسی اس وقت بنا رہے ہیں چیلنج تو ہے کہ بھئی آپ اب ہم نے دیکھا کہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، انہوں نے وہاں جا کے کہہ دیا نا جی الیکشنز ہو جائیں گے، ایون اف دوز ہو ہیو violated law, even if they are behind bars and Imran Khan is behind bars, elections تو ہو جائیں گے، صحیح elections ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ مذاق elections ہوں گے اور یہ غلط elections ہوں گے، اور ہم اس طرح کے elections کو we can't say these are fair elections. اور ہمیں پاکستان کی فکر ہے، آئین کی فکر ہے، آئین تو اجازت دیتا ہے. اور آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ ایف آئی آر کس نوعیت کے کٹ رہے ہیں، اور بیل تو مل ہی نہیں رہی. بیل از اے لیگل آپ کو ریمیڈی ملتی ہے، لیکن وہ کورٹس کو جو وہ بیل دیتے ہیں اس کا یہ نکل آتا ہے نتیجہ. اب آپ دیکھ لیں لوگ جو اٹھائے، تو یہ جو کہ بھئی کیا خیال ہے کہ لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کی یہ سوچ ہے جو اس وقت کرتا دھرتا ہے جو حکومت ہے، یہ وہ سب ایک سوچ یہ ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو اندر رکھیں، بیل نہ دیں، اتنا ڈرائے رکھیں، اتنا ہراساں کریں کہ آپ پھر یعنی الیکشنز میں یہ پتہ چل جائے کہ پی ٹی آئی تو کہیں اس کا دمڑی بھرنی کچھ بننے والا. تو اگر ہم نے پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر پہ ڈال بھی دیا، پھر بھی لوگ پھر سمجھ آ جائے گی شاید کہ کچھ بننے نہیں والا پی ٹی آئی کا، تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوا تو جو پی ٹی آئی کے شہدائی ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ہم واٹس ایپ گروپس میں ہیں جہاں لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، سخت ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بھی بات کر دیں کہ جی ایسے نہیں تو ایسے،
دیکھیں نا یہ غلطیاں تھی پی ٹی آئی کے. ناٹ ایٹ آل, دے ڈونٹ لسن. تو کیا کریں گے آپ؟ الٹیمیٹلی یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ایف آئی آر سے ڈراؤ, ان کو جیل میں رکھو, اور جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سب کو بند رکھو, تو پھر شاید یہ ان کا جو محبت ہے پی ٹی آئی کی وہ ختم ہو جائے گی. ہمارا نہیں خیال کہ ایسے ہوگا, اور الیکشنز ول بی اے جوک دین. وہ ابھی یعنی کہ اب دیکھیں نا, ایک تو ان کے ساتھ جوک بنے گا جو یہ ہو رہا ہے, دوسری جو آپ کے پاس اب خبر 100 مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو اٹھایا گیا اور بس اب وہ غائب ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ اب تو ہفتہ 10 دن ہونے کے قریب ہے, کوئی ان کی خبر نہیں ہے. عثمان ڈار کو اٹھایا ہے, وہ کدھر ہے؟ اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے. اور یہ ہم سالہ سال سے کہہ رہے ہیں مسنگ پرسنس کے وقت سے کہ جو معاملہ جو گڑبڑ ہے, جو آئین سے ہٹ کے چیز ہے, اس کو آپ اوپنلی کورٹ میں لے کے آئیں. وہ تو بہت ضروری ہے, وہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر باقیوں کو سمجھ آتی ہے کہ واٹ از وائلیشن آف لا, اور اس کی آپ کو کیا اس کا سزا کیا ملے گی. ڈیٹیرنٹ تو جب بنتا ہے نا, لوگ رکتے تو جب ہیں جب ان کو قانون کی پاسداری کرنے والے اداروں سے خوف ہو. قانون کی پاسداری کرنے والے اداروں سے, اپنی مرضی سے نہیں کہ جو اپنی مرضی, آپ اس کو یہ نہیں پسند وہ نہیں پسند آپ اس کو نکالیں. یہ غلط بات ہے, اور یہ بات بنے گی نہیں. اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ آپ دیکھ لیں اس وقت جو حالات ہیں, مطلب کتنے لوگ ہیں, کیا کون سی چیز جائز ہے, کون سی چیز ناجائز ہے. آج پریس کانفرنس کریں, آج اپروور بن جائے عمران خان کے خلاف, آج پارٹی کوئی اور جوائن کر لیں, تو پھر لوگ آپ ان کے خلاف کچھ نہیں تھے. ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کا جو وہاں موجود تھے اس دن, لیکن انہوں نے پارٹیاں بدل لی تو پارٹی جوائن کر لی, اور تو بس, اور تو وہ دے آر فائن. تو ایشو یہ جو پالیٹکس کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کا, وہ نیب کا رونا روتے ہیں. ابھی تو ایف آئی آر از اے مینیپولیشن ٹول, اٹیمپٹڈ مینیپولیشن ٹول. اس کا فائدہ نہیں ہے نہ ملک کو, نہ لوگوں کو, نہ ادارے کو, کسی بھی ادارے کو. تو یہ لوگوں کو سامنے لائیں, کورٹ میں لائیں لوگوں کو, جن کو بیل ملنی ہے بیل ملے. یہ یعنی کہ لیسنز ہیو بین لرنڈ کہ بھئی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ہر طرف امید ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بات. کوئی مئی 9 کو تو کنڈیم ہی کر سکتے ہیں نا, اٹیک کو کنڈیم ہی کر سکتے ہیں, کوئی اس کی تعریف تو نہیں کر سکتا, کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور کرے گا تو بس پھر اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں, جو فوج کے اپنے اندر جو معاملات رہے, اور بڑی اچھی بات ہے جنرل منیر, عاصم منیر کو فل مارکس کے, وہ فوج کو پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ کون سے معاملات ہیں؟ اس سے دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ تو اور نام کس کا آ رہا ہے؟ یہ بھگتی صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے کل کہہ دیا کہ ایک نواز شریف کو پکڑنا کوئی مشکل ہے, وہ ایک بندے کو پکڑنا ہے اور اس کو قید کرنا, لینڈنگ پہ ان کو پکڑ لیا جائے, قید کر لیا جائے گا. تو لوگ جو وہ بات کہہ رہے ہیں, اور اس پر کتنا سخت رد عمل آیا ہے, پی ایم ایل این کا آنا بھی چاہیے. یہ کون سا نانسنس ہے؟ ہاں, عمران خان جب حکومت میں تھے تو ہم ہر وقت یہ کہتے تھے کہ اداروں کو اور قانون کو بولنے دیں, قانون کو بولنے دیں. آپ قانون تو نہیں ہے نا, آپ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یہ ملک کا ستیہ ناس اسی لیے ہوا ہے. زبان بند کریں, قانون کے مطابق اداروں کو چلنے دیں. دیٹ از ہاؤ دس کنٹری ول گو فارورڈ. جس کو جو پسند ہے, جس کو ناپسند ہے, اس پہ کوئی تبرہ پڑے, کوئی گالی گلوچ دے, کوئی قصیدہ گوئی کرے, یہ کوئی بات ہے؟ دس از اے بہت مذاق ہو گیا. یہ لوگ جو ہیں ان کو نکالنے کدھر ہے غائب یہ لوگ. اور ایک پوری پالیسی ہم نے اس دن بھی کہا, کل بھی کہا, مئی 9 کے حوالے سے آپ بیٹھ کے سوچ سمجھ کے سلجھے ہوئے طریقے سے اس پر آپ کریں, راؤنڈ ٹیبل کریں. جو گورنمنٹ ہے, جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, جی ایچ کیو بیٹھے, آرمی چیف بیٹھیں, جو چیف جسٹس ہیں وہ بیٹھیں, حکومت میں جو بھی ہے وہ بیٹھیں, اور پھر بات کریں کہ جی مئی 9 کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے,
کیا سارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے جو ادھر نکلے تھے جلسے میں, ساروں کو بند ہی رکھنا ہے, ہمیشہ ہی بند رکھنا, علاوہ اس کی کہ وہ چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلے جائیں؟ It doesn't work like this. It will not work like this. تو یہ اب وہ شاہ محمود قریشی صاحب کل نکلے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, ہم جو معاملہ ہے سائفر کا اس پہ پھر بات کریں گے. سائفر پہ ہم نے 100 مرتبہ کہہ چکے کہ امریکہ نے تو نہیں نکالا عمران خان کو, امریکہ کو عمران خان نہیں پسند تھے, وہ سب کو پتہ ہے, اور جنرل باجوہ کو بھی پتہ تھا. جنرل باجوہ پلیڈ ہز اون تھنگ, وہ ان کا خیال بھی تھا کہ پاکستان غلط راستے پہ, چلو جی انڈیا سے بھی دوستی کرو, اس سے بھی دوستی کرو, اور معاملات کو ذرا وہ بیک برنر پہ رکھ دو کشمیر فار 20 years اور وٹ ایور ٹائم. تو یہ وہ اور چیز تھی سائفر کی. وہ عمران خان بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے تھرو آئے. دیٹ واز ایبسلیوٹ, آئی ایم سوری, دیٹ ڈنٹ میک سینس. وہ بالکل غلط بات تھی, محمل بات تھی. اٹ واز نان سینس کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس امریکہ کی وجہ سے ہے. لیکن جو بات اب نان سینس ہے وہ یہ ہے کہ میٹنگز بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. یہ سائفر ٹیلی گرام کون سا, واٹ از اٹ دیٹ واز ڈن؟ ابھی سائفر ٹیلی گرام کا جو پروسیس ہے اس کو کرنے کا ڈی کلاسیفائی, وہ ایک پروسیس بھی ہے. کیا وہ چلا تھا, نہیں چلا تھا, کیا ہوا تھا؟ اب اس کی ہیئرنگ تو ہونے دیں, کھل کے ہیئرنگ ہونے دیں. 2 مرتبہ آرمی چیفز بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بیٹھے رہے ہیں. اس وقت تو کوئی نہیں, کسی کو نہیں لگا کہ اتنے مہینوں میں کہ جی اس پہ سائفر پہ کیا جائے کچھ. وہ تو جب وین تھنگز فیل آؤٹ ود عمران خان, تو ہر چیز پھر ایک اپرچونٹی, جب غصہ چڑھا ہے, جب ایک کسی کو بالکل خراب کرنا ہے, جیسے اب چودھری پرویز الہی ہیں, ان کو دیکھیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. کرپٹ رہے ہوں گے ضرور, ہاں ایک زمانے میں بہت بات ہوتی تھی ان کی کرپشن کی, لیکن وہ زمانہ تھا جب یہ چہیتے تھے. تو ان معاملات کو کسی رخ اس اونٹ کو تو بیٹھنا پڑے گا. الیکشنز کی بہت اچھی بات ہے جو طے ہوا, الیکشنز ہوں گے تو اس طریقے سے ہوں کہ ملک میں ایک اسٹیبلٹی آئے. SIFC بنی ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے, لیکن اس میں بہت سے اور معاملات انوالوڈ ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی از کریٹیکل. جینوئن الیکشنز کے بعد بغیر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس اور یہ جو معاملہ ہے اس پہ تمام جماعتوں کو اپنا سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ تو ایک دوسرے سے مکہ بازی میں لگ گئے ہیں, لفظی مکہ بازی میں. آپ کو اپنا کل نہیں یاد کہ جب کیا ہوا, جب الیکشنز مینیپولیٹ ہوتے ہیں کتنی اسٹیبلٹی آتی ہے, ہر ایک کو لے کے بیٹھیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی راؤنڈ ٹیبل کرنا چاہیے, کریں. پروفیسر سراج الحق صاحب کریں اس پہ ایک راؤنڈ ٹیبل کریں کہ جی الیکشنز فیئر اور فری کیسے ہو سکیں گے, وہ بھی کریں. اور ہم تو کہیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ بیٹھ کے آرمی چیف بات کریں, اور لوگوں کو لیں اندر, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لیں, اور لوگوں کو لیں, بیٹھ کے سم برینز آف دس کنٹری جن کے پاس اتھارٹی بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, سمجھتے بھی ہیں, کہیں جی اس کو ختم اب ہم کیسے کریں. اگر یہ اس کو کھینچ کے, اگر مئی 9 والا جو معاملہ ہے اس کے یعنی کہ دیٹ بیکمز دا ریزن فار گوئنگ ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن ڈیورنگ دی الیکشن, اور جسٹیفیکیشن بن جائے, یہ تو بات نہیں بنے گی. اور یہ دیکھنا پڑے گا. اور امریکہ میں کہہ دینا کہ الیکشنز فیئر ہو جائیں گے, ایون اف دوز پیپل ہو آر اگینسٹ the government, people who took illegal action, if they're behind bars, it's fine. Illegal action بتائیں تو نا, وہ تو کورٹ پھر کیا بتائیں کہ کورٹس کو کیا معاملہ ہے. کورٹس معذرت کے ساتھ کیا کسی کا خیال ہے کورٹس اندھے ہیں, کیا کسی کا خیال ہے کورٹس پاکستان کے خلاف ہیں, کیا کسی کا خیال ہے کہ تمام جو ججز ہیں یہ جو بیل دے رہے ہیں, کیا یہ سب PTI کے حق کے ججز ہیں؟ ہرگز نہیں. سم آف یور بیسٹ برینز ان دا کنٹری
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں ججز. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دس کنٹری نیڈز اے ہیلنگ ٹچ اور ایوری پارٹی شوڈ بی پارٹ آف دس. ہر پارٹی. یہ آپ وہ کیا کریں گے؟ آپ کس کو برا کہیں گے؟ ہر ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے اور اوپر خوش ہیں کہ جی چلو ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. اگلا جو پارلیمنٹ آئے گا اس میں تو یہ ٹوٹ پھوٹ کے پارٹیز آئیں گی. تو ٹھیک ہے. ٹھیک تو نہیں ہے. ٹھیک بالکل نہیں ہے. یہ جو لوگ غائب ہیں نکالیں شیخ رشید صاحب کو. بتائیں کدھر ہیں وہ؟ عثمان ڈار کہاں ہیں؟ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے حسام کے. قانوناً ان پر جو کرنا ہے کریں. جو یعنی کہ حسان نے پتہ نہیں ایک کیا وہ اٹھایا پینٹ یا وہ ٹاپ آف آرمی یونیفارم اور اس کو چھڑی پہ کیا. بالکل غلط کیا. بہت غلط کیا. بتائیں سزا کیا؟ لے آئیں کورٹ میں. لے آئیں نا. پریزنٹ دیم بیفور دا کورٹ. شیخ رشید کو لے کے آئیں. شیخ رشید صاحب نے ہمیں سال بھر پہلے ہم ان کو انٹرویو کرنے گئے. تفصیل میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران کو چھوڑوں اور میں نے کہا اس دفعہ میں نہیں چھوڑوں گا. میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. وہ کہہ رہے تھے جو ان کو لوگ کہہ رہے تھے چھوڑیں عمران خان کو. تو انہوں نے کہا میں نے کہا میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. تو یعنی اب وہ غائب ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا اور ایسے ہونا نہیں چاہیے. اسی پر ختم کرتے ہیں. پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے. آج کچھ جو کاکڑ صاحب نے باتیں کی ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے, اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے, لیکن بعد میں. ابھی اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.